بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 56 میں نماز تحیہ مسجد کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب اور مستحبات کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک اہم ادب اور مستحب یہ ہے کہ نماز تحیہ مسجد ادا کی جائے جب مسجد میں داخل ہوں۔ نماز تحیہ مسجد کی رکعتوں کو بھی بیان کیا جائے گا۔ نماز تحیہ مسجد کا تکرار کرنا، جب مثلا ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد کچھ دیر بعد دوبارہ جائے تو اس کے حوالے سے بھی بحث ہونے والی ہے۔ دوسری سنت اور فریضہ نمازوں سے تحیہ مسجد کی ادائیگی ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی۔ جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے نماز تحیہ مسجد مستحب ہوتی ہے۔ اگر کوئی اور وہ نماز پڑھ لے، واجب ہو یا مستحب، تو آیا نماز تحیہ مسجد ادا ہوگی یا نہ ہوگی؟ نماز تحیہ مسجد کی کراہت کے موارد، بعض مقامات ایسے ہیں کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو پھر نماز تحیہ مسجد نہ پڑھے، بلکہ دوسری جو اس سے اہم نمازیں ہیں، نماز جماعت ہے، تو اس کی طرف اسے شرکت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ سارے مسائل اس میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَصَلَاةُ التَّحِيَّةِ قَبْلَ جُلُوسِهِ وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ وَلَوْ عَنْ قُرْبٍ وَتَتَعَدَّى بِسُنَّةٍ غَيْرِهَا وَفَرِيضَةٍ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا مَعَهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّحِيَّةِ أَلَّا تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ بِالْجُلُوسِ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَقَدْ حَصَلَ۔ مسجد کے مستحبات اور آداب میں سے ایک ہے کہ نماز تحیہ مسجد پڑھی جائے قبل جلوس ہی، جب مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے نماز تحیہ مسجد پڑھے۔ یستحب یتستحب صلاۃ التحیۃ قبل جلوس ہی، مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے نماز تحیہ و احترام مسجد پڑھنا مستحب ہے۔ وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، تو یہ جو نماز احترام مسجد میں پڑھنی ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کہتے ہیں کم از کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، زیادہ جتنی بھی پڑھے۔ تو بہرحال نماز تحیہ مسجد کم از کم 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اس سے زیادہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ تو مستحب میں فضیلت ہوگی۔ وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ وَلَوْ عَنْ قُرْبٍ، اور نماز تحیہ مسجد کا تکرار کیا جائے بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ، جب چند مرتبہ مسجد میں داخل ہو تو پھر ہر دفعہ کے لیے علیحدہ نماز تحیہ مسجد پڑھے۔ وَلَوْ عَنْ قُرْبٍ، اگرچہ کہ بغیر زیادہ فاصلے کے جناب علی وہ مسجد میں داخل ہو اور قریب قریب فاصلے کے ساتھ داخل ہو، تو ہر دفعہ جب مسجد سے نکلنے کے بعد دوبارہ اس میں داخل ہو تو پھر نماز تحیہ مسجد کا بھی تکرار کرنا چاہیے۔ وَتَتَعَدَّى بِسُنَّةٍ غَيْرِهَا، اور نماز تحیہ مسجد جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اگر نماز تحیہ مسجد نہ پڑھے بلکہ کسی اور سنت کو ادا کرے تو بھی نماز تحیہ مسجد ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر نماز شب کے لیے جاتا ہے تو اگر تحیہ مسجد پڑھتا ہے تو وہ اپنی جگہ ایک مستحب ہے۔ اگر نماز تحیہ مسجد کی بجائے نماز شب شروع کر دیتا ہے تو بھی نماز تحیہ مسجد ادا ہو جائے گی، کیونکہ غرض کیا تھی؟ یعنی مسجد کے احترام میں جو ہے نا جی، کسی اور کام کرنے سے پہلے
نماز پڑھے، تو اگر نماز شروع کر دیے کوئی اور نماز تو بھی نماز تحیہ مسجد ادا ہو جاتی ہے۔ وفریضۃ، اور یہ تو تھا کہ کسی دوسری سنت کو شروع کرتا ہے تو بھی نماز تحیہ مسجد ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی دوسری فریضہ نماز شروع کرتا ہے تو بھی اس سے نماز تحیہ مسجد بھی ادا ہو جاتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْوِهَا مَعَهَا، اگرچہ کہ اس نے نماز تحیہ مسجد کا دوسری نماز کے ذریعے ارادہ نہ کیا ہو اور نیت نہ کی ہو۔ اب جب دوسری نماز شب پڑھتا ہے یا کوئی دوسرے مستحبات راتبہ وغیرہ پڑھتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ نماز تحیہ مسجد کی نیت کرتا تو اس میں تو ہو سکتا ہے، واضح ہے کہ وہ ادا ہو جاتی، لیکن اگر اس کے ساتھ نیت نہ بھی کرے تب بھی وہ ادا ہو جائے گی اور اس کا جو ثواب ہے وہ مل جائے گا۔ لأن المقصود بالتحیۃ اللہ تنتہک حرمت المسجد بالجلوس بغیر صلاۃ، کیونکہ نماز تحیہ مسجد سے مقصود اور ہدف یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو مسجد کے احترام کو خراب نہ کیا جائے، بغیر نماز کے ادھر بیٹھ نہ جائے اور اپنے دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہو جائے۔ وقد حصل، جب مسجد میں داخل ہوا اور نماز شب یا کوئی اور راتبہ وغیرہ پڑھ لیا یا کوئی فریضہ نماز شروع کر دی، تو وہ جو غرض تھی اور مقصود تھا نماز تحیہ مسجد سے وہ حاصل ہو گیا، اور مسجد کی حد کے حرمت نہیں ہوئی، بغیر نماز کے نہیں بیٹھا بلکہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کا جو تحیہ کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ الْأَفْضَلُ عَدَمُ التَّدَاخُلِ، عدم التداخل، چونکہ کان کا اسم ہے الافضل اور عدم جو ہے اس کی خبر ہے، اگرچہ کہ زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ نماز تحیہ مسجد کو دوسری نماز کے اندر داخل نہ کیا جائے اور دونوں کو ملا کر ایک شمار نہ کیا جائے، نماز تحیہ مسجد علیحدہ پڑھے اور دوسری نمازیں پھر بعد میں علیحدہ پڑھے، یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وَتُكْرَهُ إِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي مَكْتُوبَةٍ، وہ موارد کے جہاں پر نماز تحیہ مسجد مکروہ ہوتی ہے ان کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا نماز تحیہ مسجد مکروہ ہوتی ہے جب انسان مسجد کے اندر داخل ہو اور پیش نماز واجب نماز میں ہو۔ جب انسان مسجد میں جاتا ہے اور پیش نماز واجب نماز شروع کر چکا ہے تو پھر انسان نماز تحیہ مسجد میں نہ شروع ہو جائے بلکہ امام جماعت کے ساتھ مل کر واجب نماز کو ادا کرے، جماعت کی فضیلت کو حاصل کرے۔ تو اگر نماز جماعت مسجد میں شروع ہو چکی ہو، واجب نماز جماعت جو ہوتی ہے، مثلا واجب فریضے جو ہوتے ہیں ان کو ادا کیا جا رہا ہے، تو انسان پھر اس میں شریک ہو جائے اور نماز تحیہ مسجد کو چھوڑ دے، اگر اس کو پڑھے گا تو یہ مکروہ ہوگا۔ او الصلاۃ تقام، یا پھر جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو نماز قائم ہونے والی ہو تو پھر انسان ان کے ساتھ شامل ہو جائے، یہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ شامل ہونے کی بجائے خود سے مسجد کے تحیہ کے مستحبات ادا کرنے لگے۔ او قرب اقامتها بحیث لا یفرغ منها قبلہ، یا مسجد کے اندر وہ داخل ہوتا ہے حالت یہ ہو کہ نماز جماعت قائم ہونے کے قریب ہو، اس طرح کہ اگر وہ نماز تحیہ مسجد میں جاری ہوتا ہے یا اس کو شروع کرتا ہے تو نماز جماعت سے پہلے وہ کیا فارغ نہیں ہوگا، لا یفرغ منہا یعنی تحیہ مسجد سے وہ فارغ نہیں ہوگا، قابلہ نماز جماعت سے پہلے، تو پھر اس وقت چاہیے کہ پہلے نماز جماعت میں شریک ہو جائے اور اسی کے ساتھ ہی ادائیگی ہو جائے گی، چونکہ نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز تحیہ کو علیحدہ طور پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر اقامت کو چھوڑ کے نماز جماعت کو چھوڑ کے وہ تحیہ مسجد پڑھے تو یہ
مکروہ بھی شمار ہوں گے۔ تو یہ وہ موارد ہیں کہ جن میں نماز تحیہ مسجد مکروہ ہوتی ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مَانِعٌ عَنْهَا فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى۔ اب نماز تحیہ مسجد کے متعلق ایک اہم فرع اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو اور اس کا وضو یا طہارت نہ ہو، او کان لہو عذر مانع عنہ، یا اس کو کوئی ایسی مشکل پیش آئی ہو کہ وہ نماز تحیہ مسجد سے مانع ہو اور اس کو وہ ادا نہ کر سکتا ہو، فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ، تو وہ کیا کرے؟ اللہ تعالی کا ذکر انجام دے۔ یعنی نماز چلو نہیں پڑھ سکتا، چونکہ طہارت کے بغیر تو نماز مستحب ہوتی بھی نہیں ہے، یا اس نے طہارت وغیرہ تو کی ہوئی ہے لیکن کوئی مشکل ہے جس کی وجہ سے وہ نماز تحیہ مسجد کو نہیں ادا کر سکتا، تو فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کر لے، دل میں اس کی حمد و ثنا اور باقی جو ذکر ہوتا ہے وہ انجام دے لے، تو وہ تحیہ مسجد کا ایک جو ثواب ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے مجبوری کے تحت نماز تحیہ مسجد چھوڑی ہے۔ وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الطَّوَافُ، اب یہ بھی ایک متعلقہ فرع ہے کہ مسجد تو کوئی ہو، جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز تحیہ مسجد پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد الحرام خانہ کعبہ کے ساتھ والی مسجد میں جاتا ہے تو اس کا تحیہ کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ فرماتے ہیں مسجد الحرام کی تحیہ اور اس کا جو عزت اور احترام ہے وہ نماز نہیں پڑھنی، پہلے طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات جو ہے مسجد کے احترام کا جو طریقہ ہے اس کے مثلاً متعلقہ جو احکام ہیں ان سے بھی اس میں بدلاؤ آ سکتا ہے۔ تو مسجد الحرام میں جب جاتے ہیں تو طواف کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، اس وجہ سے تحیہ مسجد پھر وہی طواف ہی شمار ہوگا۔ کما ان تحیۃ الحرم الاحرام ومنا الرمی، جیسا کہ حرم میں کوئی جاتا ہے تو اس کا تحیہ اور احترام کیا ہے کہ وہ احرام باندھ لے، احرام باندھے، احرام باندھنا ہی حرم کے علاقے کا تحیہ اور احترام ہوتا ہے۔ ومنا یعنی تحیہ منا، جو بندہ منا میں جاتا ہے تو اس کا تحیہ اور احترام کیا ہے؟ الرمیو، کہ وہ شیطان جو ادھر ہیں ان کو پتھر مارے۔ تو یہ جناب علی تحیہ مسجد کے حوالے سے بحث تھی جو شہیدین نے انجام دی ہے، اور اس کے متعلق عرض ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری جو نبی اکرم کے جلیل القدر صحابی ہیں، فرمایا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو فی المسجد جالس فقال لی یا ابا ذر ان للمسجد تحیۃ قلت وما تحیۃ قال رکعتان ترکعہما۔ میں نبی اکرم کے پاس داخل ہوا جب آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، مسجد کے لیے تحیہ اور احترام ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کی مسجد کا تحیہ اور احترام کیا ہے؟ فرمایا رکعتان ترکعہما، 2 رکعتیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، یعنی جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز انجام دو۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک امرتنی بالصلاۃ فما الصلاۃ، کہ میں نے عرض کی اے خدا کے رسول، آپ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے تو یہ کون سی نماز ہے؟ قال خیر موضوع فمن شاء اقل ومن شاء اکثر، نماز بہترین فعل ہے اور جو چاہے اس کو کم پڑھے، جو چاہے اس کو زیادہ پڑھے۔ باب نمبر 42 ابواب احکام مساجد میں یہ حدیث موجود ہے۔
اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، چونکہ اس حدیث میں بھی نبی پاک نے جو فرمایا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تو پھر اس نے تقریباً اس نماز کی تفصیل ہی پوچھی ہے، تو مولا نے فرمایا یہ بہترین موضوع ہے، جو چاہے کم پڑھے جو چاہے زیادہ پڑھے، یعنی کم از کم تو اس کی رکعتیں کیا ہے 2 ہوں گی، زیادہ جتنی پڑھتا جائے گا تو وہ ثواب کا کام ہے۔ اچھا، جب مسجد میں داخل ہوتا ہے اور نماز تحیہ مسجد کے علاوہ کوئی سنت یا فرض پڑھتا ہے تو اگرچہ وہ نیت نہ بھی کرے تحیہ مسجد کی، وہ تحیہ مسجد بھی ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جناب علی ایک واضح سا مسئلہ ہے کہ جب دوسری کوئی سنت پڑھے گا تو اگرچہ اس میں وہ نیت نہ کرے تحیہ مسجد کی، وہ تحیہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ مقصود اور ہدف حاصل ہو جاتا ہے۔ ہدف کیا تھا جناب کہ نماز کے بغیر مسجد میں نہ بیٹھے، تو جو خود نماز شروع کر دیتا ہے تو وہ تو وہی مقصد ہی پورا کر رہا ہے۔ یہاں پر نماز تحیہ مسجد کی کراہت ہے، تو اس میں ہے کہ جناب علی اس طرح نماز قائم ہونے والی ہو کہ اگر انسان نماز تحیہ میں شروع ہوتا ہے تو پھر نماز جماعت کے مکمل ہونے سے پہلے، نماز جماعت کے قائم ہونے سے پہلے نماز تحیہ مکمل نہیں ہوگی کہ وہ جماعت کو شروع سے درک کر سکے۔ یہ جو کراہت ہے یہ نماز جماعت کی فضیلت کی جو تاکید وارد ہوئی ہے اس سے سمجھی جاتی ہے، اور نماز تحیہ کا انجام دینا ان صورتوں میں وہ فضیلت جماعت کو خراب کرتا ہے، اگرچہ وہ ایک حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ نماز تحیہ بھی مکروہ ہو جاتی ہے، چونکہ مسجد میں ویسے بیٹھ جانا 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر یہ مکروہ تھا، لیکن جب انسان جماعت پڑھنا چاہتا ہے اور فریضہ نماز کی جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو پھر تو اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تو وہی نماز شروع کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مانع موجود ہو یا اس کے طہارت نہ ہو تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ذکر پاک کر لینا چاہیے۔ اور مسجد الحرام کا تحیہ طواف ہے، اور حرم کا تحیہ اور احترام احرام ہے، اور مینا میں کوئی جائے تو شیطان کو کنکریاں مارے، تو یہ ساری چیزیں حج کے باب میں آنے والی ہیں۔